اپنے ہی دکھ کیوں دیتے ہیں؟ وہ جن کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور جن کے غم سے غمگین ہی لوگ انسان کے دل پر گہرے زخم کیوں لگا جاتے ہیں؟ لیکن اگر ماں کا لہجہ بدل جائے، اگر باپ کی توجہ کم ہو جائے، تو یہ اپنوں کی دی ہوئی تکلیفیں انسان کے دل پر بہت زیادہ گہرے گھاؤ چھوڑ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان رات کے کسی خاموش پہر میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ آخر اپنے ہی دکھ کیوں دیتے ہیں؟ وہ جن کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، وہ جن کے لیے انسان اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتا ہے، وہ جن کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور جن کے غم سے غمگین ہو جاتا ہے، آخر یہی لوگ انسان کے دل پر گہرے زخم کیوں لگا جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ غیروں سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی کہ اپنوں سے پہنچتی ہے، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ دل کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ دل کے قریب لوگ اگر بدل جائیں، اگر ان کے مزاج بدل جائیں اور لہجے بدل جائیں تو انسان کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ اگر دشمن کوئی بات کرے تو اس سے اتنا دکھ نہیں پہنچتا، لیکن اگر ماں کا لہجہ بدل جائے، اگر باپ کی توجہ کم ہو جائے، اگر بیوی بے رخی اختیار کر لے اور شوہر کے مزاج میں تلخی آ جائے، دوست بدل جائیں، بھائی دوریاں اختیار کر لیں، تو یہ اپنوں کی دی ہوئی تکلیفیں انسان کے دل پر بہت زیادہ گہرے گھاؤ چھوڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو تکالیف ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنوں سے بہت ساری توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ غیروں سے کوئی توقع نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کی طرف سے اگر کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اتنا زیادہ دل پہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی شوہر کا گلہ کر رہی ہے اور شوہر بیوی کا گلہ کر رہا ہے، والدین اولاد کی نافرمانی کو ذکر کر رہی ہے اور جو اولاد ہے یہ والدین کی بے رخی کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت سب اپنوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں، تو جب یہ توقعات ٹوٹ جاتی ہیں تو اس وقت انسان کو بہت زیادہ رنج پہنچتا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے زیادہ تکلیف دے دی، وجہ یہ ہے کہ ان سے توقعات انسان کو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک والد کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں ساتھ دے گا، سہارا بنے گا، یا اس طرح کی دیگر توقعات ہوتی ہے، اور جب یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو باپ بکھر کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بیوی کو اپنے شوہر سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، لیکن جب وہ شوہر کا مزاج بدلتا ہوا دیکھتی ہے تو اپنی توقعات کو ٹوٹتا ہوا دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے تو اس کو پھر امید ہوتی ہے کہ یہ بھی مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا، لیکن جب یہ امید ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو بھی شدید دکھ ہوتا ہے۔ اب ان تمام دکھوں کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس طرح حقوق العباد کا خیال رکھنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور رہی بات آؤٹ پٹ ملنے کی اور اجر ملنے کی، تو اجر کی امید فقط اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے کہ میں جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں اس کا اجر اللہ رب العزت مجھے عطا کرے گا۔ اسی طرح میں جو اپنے بیوی بچوں پر اخراجات کر رہا ہوں اس کا اجر بھی اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا۔ اس طرح اگر رشتہ دار کے ساتھ آپ کو نیکی کرتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، تو اس نیکی کا اجر آپ صرف اللہ رب العزت سے ہی امید رکھیں کہ وہ آپ کو دے گا۔ لیکن جب ہم نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ نیکی کی اس سے توقعات لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس کا صلہ یہ مجھے اچھے طریقے سے دے گا، اور جب وہ صلہ نہیں ملتا تو پھر ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ تو یہ دکھ اس لیے پہنچتا ہے کہ ہم نیکی کا اجر ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیں گے، جبکہ یہ بنیادی طور پر ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ آپ کو نیکی کرنی ہے اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ جب آپ اپنی ساری توقعات اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کی توقع ٹوٹے گی نہیں، اور جب آپ کی توقعات ٹوٹیں گی نہیں تو یہ جو غم، یہ دکھ آپ اپنے دل میں پال رہے ہیں، ان سے آپ کو مکمل طور سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دکھوں کا مداوع ہو جائے اور ان دکھوں سے جان چھوٹ جائے تو مخلوق سے توقعات اپنی ختم کر لیں اور اللہ رب العزت سے اپنی توقعات کو وابستہ کر لیں۔ انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔